سور کانسل سیزن 3 یاریاں تانیہ طاہر ناول کی نمبر 36۔ دبئی ایئرپورٹ پر اس کا شاندار استقبال ادا کو خیر کر گیا۔ اب تک صرف اپنے گھر کی حد تک اس کی بیزاری، اس کی تعریفیں سنی تھیں اور دنیا میں نکل کر اندازہ ہوا کہ وہ ہر حد سے باہر ہے۔ اس کے چاہنے والے ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں میں ہیں، اور وہ ہر چاہنے والے کو اتنی ہی اہمیت دیتا ہے جتنی کہ شاید کسی ایک کو۔ وہ اتنی عوام میں کھڑا گھبرائے بنا ان کے ساتھ تصویریں لے رہا تھا۔ لوگ پاگل ہو رہے تھے اور پھر وہ ان کو ویو کر کے ہاتھ ہلا کر اس کا ہاتھ تھام کر آگے چلنے لگا، تو ادا نے نامحسوس طریقے سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ کھینچ لیا اور باہر دیکھنے لگی۔ گھر سے نکل کے باہر کی دنیا جتنی حسین تھی اتنی ہی وہ اس وقت حساس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیا سوچتی ہے۔ اس شخص کے بارے میں اگر محبت تھی تو ایسے شخص سے جس کے ارد گرد لوگوں کا میلہ تھا اور اسے ادا کہیں دکھائی نہ دے، اور اگر نفرت کرتی تھی تو وہ شخص قبول نہیں کرتا تھا۔ آئس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نکلتا محسوس کر لیا تھا، اور اس وقت وہ رتی بھر بھی پرواہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نرمی، اس کی محبت کا وہ جوتی کے نیچے رکھتی تھی۔ وہ خود بھی گاڑی سے باہر دیکھنے لگا اور یوں دونوں کا سفر شروع ہو گیا۔ منیب سے وہ کچھ دیر بعد بات کر لیتا۔ سر، آپ پہلے گھر جائیں گے یا شوٹ پر؟ اس نے سوال کیا تو آئس نے ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ شوٹ پر۔ ادا کو گھر چھوڑ دینا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ادا نے ایک نظر آئس کی جانب دیکھا جو اپنے موبائل میں کچھ ایسے مہو تھا جیسے اس کے سوا کوئی موجود نہ ہو، اور دوسری طرف منیب کو دیکھا اور پھر خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ سر، پہلے آپ کو ڈراپ کر دیں؟ منیب بولا تو آئس نے سر ہلایا، جبکہ ادا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تقریباً 20 منٹ بعد گاڑی رکی تو اس کے پیچھے سیکیورٹی تھی اور وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ادا نے اس کو باہر نکلتے دیکھ فوراً دو لوگ آگے بڑھے۔ اس نے موبائل کان پر لگایا لیا اور ارد گرد روڈ پر موجود لوگوں سے بچتے ہوئے اسے اندر لے جانے لگے، جبکہ کئی فینس اس پر پڑ رہے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح ان سب فینس سے خوش اسلوبی سے ویو کر کے اندر چلا گیا۔ منیب نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ادا کے بولنے پر منیب نے گردن گھما کے اس کی طرف دیکھا۔ بٹ میم، سر شوٹ پر ہیں، منیب نے اسے بتایا۔ ہم نے پاکستان پہلے بھی کہا ہے ہمیں میم شیم نہ کہا کریں، ہم ایک عام سی لڑکی ہیں، آپ کے سر کی طرح بہت فیمس نہیں، ہمارا نام ادا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ سر، گردن اتار دیں گے میری؟ نہیں اتارتے، آپ کو ضرورت نہیں ہے ان سے ڈرنے کی۔ اس کے کہنے پہ منیب چپ ہو گیا اور اس نے گاڑی آگے چلانی چاہی۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے سر ہمیں یہاں لائے ہیں، ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ وہ غصے سے بولی تو اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی پر منیب نگاہ چرا گیا۔ کافی عرصے بعد اس نے ادا کو دیکھا تھا اور دونوں کی جوڑی کمال تھی۔ میم، سر بیزی؟ ادا نے غصے سے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میم، منیب فوراً باہر نکلا۔ باہر کئی لوگ تھے۔ آئس کی گاڑی سے نکلتی لڑکی کو دیکھ کر وہ لوگ اس کی طرف بڑھے۔ ادا گھبرا اٹھی۔ پلیز آپ اندر بیٹھیں، وہ اس کو کور کرتا بولا۔ یہ عجیب ہی دنیا تھی جہاں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ پریشان سی جلدی سے گاڑی میں سوار ہو گئی اور منیب بھی سوار ہوا اور گاڑی آگے لے گیا، جبکہ لوگ ان کی گاڑی کے پیچھے تھے۔ اور جب گاڑی تیزی سے آگے چلی گئی تو وہ لوگ وہیں رک گئے، شاید آئس کے انتظار میں۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اور آپ کا باہر جانا اور چہرہ ریویل کرنا کسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی بات پہ ادا نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں جتنی بھی پریشانی ہو ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں واپس ان کے پاس لے جائیں۔ وہ بھڑکی۔ میم، بس ہمیں نہیں پتا، ہم رہیں گے تو ان کے ساتھ ہی۔ وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ منیب چاہتا تھا آئس اس کو بخشے گا نہیں، منیب جانتا تھا آئس اس کو بخشے گا نہیں اگر وہ اسے لے گیا، مگر یہ لڑکی کتنی ضدی تھی۔ وہ پھر بھی زبردستی اسے آئس کے گھر لے آیا۔ یہ گھر کافی بڑا تھا اور باہر سے ہی بہت خوبصورت دکھ رہا تھا، مگر ادا یوں ہی بیٹھی رہی۔ منیب نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ باندھ لیے، چہرے پہ بکھرنے والے بالوں کو بار بار پیچھے کرتی۔ وہ پورے نخرے میں بیٹھی تھی۔ میم پلیز میرے لیے مشکل نہ کریں، منیب تو عاجز
آدھی سے آ گیا کتنی خطرناک لڑکی سے محبت ہوئی تھی اسے، جبکہ اس کے ارد گرد لڑکیوں کے ہجوم کچھ کم تو نہیں تھے۔ ادا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ منیب نے غصے سے دیکھا اور پھر نگاہ پھیر گیا۔ اب اس پر کیا کرتا؟ تمیز سے دروازہ بند کیا اور دوبارہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ ضبط سے پوچھنے لگا۔ آئس کے پاس، وہ بولی جیسے ضدی سی بچی ہو۔ میم پلیز ٹرائی ٹو می انڈرسٹینڈ، وہ جگہ آپ کے جانے کی نہیں ہے، وہ عاجزی سے بولا۔ جبکہ ادا نے اسے گھورا۔ ہم وہیں جائیں گے جہاں وہ ہیں، وہ لائے ہیں ہمیں یہاں، ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ بحث ختم کرتی باہر دیکھنے لگی۔ منیب نے مٹھیاں بھینجی اور گاڑی آگے بڑھائی، جبکہ کال بھی ملائی آئس کو، مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ غصے سے ڈیش بورڈ پہ موبائل پھینکتا گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ موسم کافی خوبصورت تھا، بڑی بڑی شاندار عمارتیں اور گاڑیوں کے رش اور شور شرابے سے دور یہ جگہ کافی خوبصورت تھی۔ پہلی بار وہ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک دیکھ رہی تھی، اور خیر دیکھا تو اس نے پورا پاکستان بھی نہیں تھا۔ وہ سکون سے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی اور پھر احساس ہوا جیسے ہوا تو اس کے چہرے کو چھو ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھول دی۔ میم کھڑکی بند کر دیں، منیب جلدی سے بولا۔ وہاں پہنچتے ہی لوگ اس کا چہرہ دیکھ لیتے، آئس کے لیے مشکل تھی یہ۔ آپ کو تو ہر بات سے مسئلہ ہے، ادا جھڑک گئی۔ منیب لب دبا گیا اور اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کے ساتھ ساتھ آئس کو کال کی، اور وہی اس نے کال پک نہیں کی یہاں تک کہ منیب وہاں پہنچ گیا۔ لوگ اب بھی کھڑے تھے۔ ادا تو حیرانگی کے ساتھ ساتھ کچھ جیلسی کا بھی شکار ہو گئی۔ اب آئس اتنے سارے لوگوں کا کیسے ہو سکتا تھا جو یہ لوگ بے وقوفی کی طرح انتظار کر رہے تھے؟ وہ غصے سے سب کو گھورنے لگی اور منیب نے ہی اس کی طرف کی کھڑکی بند کر دی۔ میم آپ کو میں اب بھی کہوں گا، مشکل ہو جائے گی، پلیز ضد نہ کریں۔ منیب کی بات کو تو وہ کان پر دھرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہم جائیں گے ہی نہیں، کہیں آپ کہتے رہیں۔ سر جھٹک کر وہ دروازہ کھولنے لگی اور منیب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اندر لے جانا پڑا۔ اس کو ماسک دیا تاکہ وہ چہرہ چھپا لے اور اپنی کیپ اس کے سر پر رکھ دی۔ کیپ ہلکے گلابی لباس میں، وہ بلیک ماسک کھلے بالوں پر سیاہ ٹوپی کے ساتھ باہر نکلی تو لوگوں نے اسے بھی دیکھا، اور وہ تو ان سے گھبرا کر جلدی سے اندر داخل ہوگی، لیکن چونکہ وہ سیلیبریٹی تو نہیں تھی، تبھی وہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اندر آئے تو منیب اب بھی آئس کو کال کر رہا تھا۔ اسے ماسک اور کیپ اتاری اور سر پہ دوپٹہ جما لیا۔ گھبراہٹ بھی تھی، منیب کو دیکھنے لگی۔ ادھر آ جائیں، وہ کہہ کے اسے اس طرف لے آیا جہاں شوٹ چل رہا تھا۔ کافی خاموشی تھی اور صرف عربی گانے کی آواز تھی جو کہ ہلکا ہلکا چل رہا تھا۔ ادا منیب کی رہنمائی میں اس طرف آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے مکمل ایک بیڈ روم سیٹ تھا جس پہ لائٹس کی روشنی ہی روشنی پڑ رہی تھی اور چاروں سمت اندھیرا تھا۔ ایک فرد کی بھی آواز نہیں تھی سوائے عربی گانے کے، جس میں ایک عورت اپنی خوبصورت آواز کے سر بکھیر رہی تھی۔ آئس شرٹ کے بنا اس بے ترتیب شیٹ والے بیڈ پر اپنے بازو پہ لائے لیٹا ہوا تھا اور اوپر عارضی لگے فانوس کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے کسرتی جسم پر ناگن کی طرح اس عورت کا ہاتھ بل کھا رہا تھا، اور آئس کے چہرے کے تاثرات اور اس لڑکی کا آدھا لباس ادا کو لگا اس کے گالوں سے دھواں ہی دھواں نکلنے لگا ہے۔ جلن کی ایسی تپش اس کے اندر جلی تھی کہ اس کا بس نہیں چلا، وہ چیخیں مارے۔ اس نے اپنے اندر یہ سب پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ دور رہتا تھا تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ وہ کس دنیا کا رہنے والا ہے، اور محبت کا دعوے دار اسے تھا۔ اور پھر آئس نے اس لڑکی کے دونوں برہنہ بازو کو جکڑا اور چہرے پہ کافی رومانوی سے تاثرات تھے، اور اس نے اس کو بیڈ پر پٹکا۔ ادا کانپ اٹھی، جسم تھر تھرانے لگا۔ منیب سر تھامے کھڑا تھا۔
یہ جو کچھ ہو رہا تھا بہت ہی غلط تھا، اور پھر آئس اس لڑکے کی گردن پر جھکنے لگا اور ادا کو لگا اس کی آنکھوں سے آنسو اپنے آپ نکلنے لگے ہیں۔ وہ رو نہیں رہی تھی، پھر بھی آنسو بھرے ہوئے تھے۔ آئس کے گالوں نے آئس کے لبوں نے اس کے جسم کے کسی حصے کو نہیں چھوا تھا، اور ایک دم کٹ کی آواز میں روشنیاں بکھر گئی، چاروں طرف ہلچل مچ گئی اور آئس اس لڑکی سے دور ہو گیا۔ واٹ اے شوٹ آئس، یور ایکسپریشن آؤٹ اسٹینڈنگ مین۔ ایک آدمی اس کی جانب بڑھا، اس کو ایک گاؤن پہنایا، وہ ہلکا سا مسکرایا، اور اچانک اس کی نگاہ دور کھڑی ادا پر گئی، جو اس کے ہاتھ میں گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک لڑکا کافی کا مگ تھما رہا تھا۔ اس نے منیب کو نہیں دیکھا، ادا کو دیکھتے ہوئے اس نے کافی کا مگ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ہاتھ چین سا اترا تھا اس کے آنسو دیکھ کر کہ جس آگ میں وہ جلتا رہا تھا، کیا وہ کم تھی؟ یہ جو آگ اب اس کے سینے میں لگی تھی۔ ادا کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مزید لوگوں سے بات کرتا اس کے نزدیک آ گیا۔ ادا وہیں کھڑی رہی اور اپنے گال صاف کیے آئس قریب آ گیا۔ تمہیں میں نے کہا تھا ادا کو گھر چھوڑ دو، یہاں کسی نے دیکھ لیا تو خاموں کا پروٹوکول کریٹ کریں گے، وہ سیپ بھرتا بولا، ایسے جیسے اسے ادا کے دیکھنے سے فرق نہ پڑا ہو۔ اس کو ادا کا دل جیسے کرچیوں میں بدل سا گیا۔ اس نے اپنے آنسو اندر اتارا اور منیب کے بولنے سے ہی پہلے ہی اس کی جانب دیکھ کر بولی، ہم نہیں گئے، ان کا قصور نہیں ہے۔ اور آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ سکون سے کپ سائڈ پر رکھتا اسی کے لہجے میں بولا، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم کیوں جائیں گے گھر؟ ہم کیوں جائیں اکیلے گھر؟ تنگ مت کرو، میں نہیں چاہتا یہاں تمہاری کسی سے بھی شناخت ہو۔ جاؤ، گھر میں آ جاؤں گا، اور ویسے بھی میرے آنے جانے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، وہ کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوگ شاید اب متوجہ ہو رہے تھے۔ آئس نے منیب کو گھورا، سر آپ مجھے کیوں گھور رہے ہیں؟ یہ آپ کی بیگم ہے۔ منیب تو پہلے ہی پکا ہوا تھا، کہہ کر سائڈ پر ہو گیا، جبکہ آئس نے ادا کی جانب دیکھا۔ گھر چلی جاؤ۔ نہیں جائیں گے۔ تم نہ میرے آگے ضد کرنا بند کرو، اب میں تمہارے نخرے نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ بگڑا۔ ہاں، کیونکہ اٹھانے کے لیے بہت لڑکیاں ہیں آپ کے ارد گرد، یہاں تک کہ بستر پر لیٹنے کے لیے بھی، لیکن ہم پھر بھی کہیں نہیں جائیں گے۔ ساری دنیا کے سامنے تو شرم نہیں آتی، ہمارے سامنے آ رہی ہے، واہ۔ وہ بے ساختہ اچھی خاصی سنا گئی۔ ایسا آئی برو اچکا کے اس کی جانب دیکھنے لگا اور ضبط کرتا اس کا ہاتھ جکڑ کے اسے ڈریسنگ روم میں لے آیا۔ منی پر شانے اچکا کر ہنس پڑا۔ صحیح ٹکرائی تھی وہ اسے، اور آئس نے ڈریسنگ روم کو کنڈی لگا لی۔ تم کیوں جل رہی ہو؟ اگر میرے بستر پر لیٹنے کے لیے لڑکی ہے۔ صوفے پہ دھپ سے بیٹھتا وہ اب اس کی جیلسی انجوائے کر رہا تھا۔ ہم کیوں جلیں گے؟ ہماری طرف سے باہر میں جائیں۔ وہ اس کے لہجے کا روحانسی پن چھپا نہ سکی، جبکہ آئس نے اس نخرے سے بھرپور لڑکی کا بازو اپنے ہاتھ کی جارحانہ گرفت میں پکڑا۔ ادا نے اس کے سین ابھی دیکھا ہے کہ وہ اسے اپنے قریب کھینچ گیا، اور ادا اس کی ٹانگوں پر بے ساختہ بیٹھ گئی اور بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ یہ سب امید نہیں رکھتی تھی۔ چھوڑے ہمیں، اگر تم میرے ساتھ بھاڑ میں چل لو تو مجھے بھاڑ میں جانا منظور ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، تم جانا نہیں چاہتی اور باقی سب میرے ساتھ بھاڑ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف ایک ہسبینڈ وائف شوٹ تھا، اور ایسی کئی میگزین پر ورک کیا ہے میں نے۔ لڑکی کا ساتھ لیکن محبت کی نشانی نہیں ہوتی۔ زیادہ پڑپڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم گھر جاؤ، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اس کے ریشمی بالوں پر سے آہستگی سے دوپٹہ کھینچتا اس کے احتجاج کرتے وجود کو باہوں کے حلقے میں سختی سے قید کی وہ اس کے بالوں کی مہک کو خود میں اتارتا اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ ادا غصے سے دانت پیس گئی۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ زبردستی اس کی گرفت سے نکلی اور سامنے کھڑی ہو گئی۔
اور اس کا دوپٹہ آئس کی مٹھی میں ہی رہ گیا۔ لیکن اس وقت جو ادا کی حالت تھی جس سے خود بھی انجان تھی وہ محسوس نہ کر سکی۔ ایسا شوٹ کون دیتا ہے؟ اتنا واہیات، اتنا بےہودہ کام آپ یہ کام کرتی ہیں، تبھی ہمیں آپ سے اتنی نفرت ہے، ہم آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اپنے آنسوں کو سنبھال ہی نہ سکی۔ میرا کام یہی ہے اور میں اپنے کام سے عشق کرتا ہوں۔ باقی تم جو مرضی سمجھو، رہنا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے، لیکن میری مرضی سے۔ جاؤ اب۔ وہ بھی بھڑکا۔ ٹھیک ہے۔ ادا آنکھوں پر ہاتھ رکھے اسے الگ صوفے پر بیٹھی۔ آئس سر تھام گیا اور اٹھ کر اس کے آگے اکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے میں تھا، بھڑکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجبور تھا اس کے آگے، اور اسے کوئی بے بس نہیں کر سکتا تھا سوائے اس لڑکی کے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ جو دیکھا ہے بس کمپوز کیا جا رہا تھا، ورنہ ویسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تفصیلی جواب دے گیا۔ ادا نے اپنے پاؤں کھینچ لیے۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے، جہاں آپ جائیں گے وہیں جائیں گے ہم، ورنہ ہمیں واپس بھیج دیں۔ اتنے ہی ایک دن میں چھپ رہے ہیں تو، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی تو آئس نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، گھر چلتے ہیں۔ وہ ہار مان گیا۔ آپ بھی ساتھ چلیں گے؟ وہ جلدی سے اٹھی۔ ہاں، وہ بولا تو وہ سر ہلا گئی، جبکہ آئس دوسری طرف چہرہ کرتا مسکرا دیا۔ آئس نے وہاں اپنی شرٹ تلاشی تو اسے دکھائی نہیں دی۔ ہینگ ہونی چاہیے تھی یہاں، یار کیا مصیبت ہے۔ وہ چڑ گیا اور دروازہ کھولا۔ یہ رہی، لڑکیوں کے کپڑوں کے اوپر رکھی تھی۔ آئس نفی میں سر ہلا گیا۔ آج ہی ساری بکواس ہونی تھی، جبکہ جو دکھ رہا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنی شرٹ پہن کر وہاں قریب پڑا ماسک اٹھا لایا۔ ایک ماسک اس نے اپنے چہرے پہ لگایا اور ایک ادا کو سامنے کھڑا کر کے ایک اس کے چہرے پہ پہنا دیا۔ آئس کا لمس اس کے گالوں پر لگ رہا تھا۔ وہ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ آئس کو اچھی بچی بنی وہ اچھی لگی تھی، مگر کب اس میں جینا آ جائے کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گیا۔ ہائے، مجھے جانا ہے، اب میں کل کروں گا باقی شوٹ۔ وہ کہہ کر ڈائریکٹر کی سنے بنا ہی باہر نکل گیا۔ جبکہ ادا کو سب نے دیکھا تھا، اور جب وہ باہر نکلا تو اسے سیکیورٹی دکھی۔ کتنی ہی تصویریں کھینچی گئیں اس کی اور ادا کی، مگر وہ رکا نہیں ادا کے ساتھ اور گاڑی میں سوار ہو گیا۔ گاڑی میں سوار ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور گہرا سانس بھرتے ماسک نیچے کیا۔ ادا اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کہہ کر وہ منہ پھیر گئی، اور آئس نے اسے زبردستی اپنی سمت کھینچ لیا۔ ضد کر کے تم مجھے اپنے ساتھ لے جا رہی ہو، مجھے نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نخرے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ جائیں اسی لڑکی کے پاس۔ وہ حد سے زیادہ جلی بیٹھی تھی۔ آر یو شیور؟ وہ مزہ لے کر بولا۔ ادا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم پاکستان واپس چلے جائیں گے۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک دھمکی تھی، میں ڈر گیا۔ پاکستان جا کے تمہیں بھاگنے کا شوق چڑھا تھا اور دبئی میں تمہیں چپکنے کا۔ اب تک میں تمہیں سمجھ نہیں سکا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ادا نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں نکالا تھا۔ پاؤں اوپر کر کے وہ تھکی تھکی سی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بیٹھی تھی، لیکن آنکھوں سے وہ منظر ہی نہیں جا رہا تھا۔ بے ساختہ اسے رونے آنے لگا اور وہ سر جھکا گئی۔ آئس کو منیب پر بھی غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی اسے لانے کی؟ وہ گھر پہنچے تو ادا گاڑی سے اتری اور آئس نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا لگا بس بار بار اس کا یوں اس کو تھام لینا، لیکن بیان نہیں کر پاتی تھی وہ کچھ۔ وہ اسے لیے اندر آ گیا اور وہاں لیڈیز ملازمین دیکھ کر وہ چل ہی گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ گڈ ایوننگ لیڈیز، پلیز کچھ کھانے کے لیے 10 منٹ سے پہلے، پھر آپ کا تعارف کرائیں گے، کم آن فاسٹ۔
وہ خوبصورتی سے بولا۔ وہ سب مسکرا اٹھی اور آئس کمرے میں لے آیا اسے۔ یہ کمرہ بہت حسین تھا۔ ادا کو پیارا تو لگا لیکن وہ اس وقت خود ساختہ جلن کا شکار تھی۔ آئس واش روم میں چلا گیا اور ادا صوفے پر بیٹھ کر بے چینی سے پاؤں چلانے لگی اور پھر وہ نیچے آ گئی۔ یہ تو اس کا گھر تھا نا، وہ آرام سے ادھر ادھر جا سکتی تھی۔ وہ کچن میں جھانکنے لگی۔ وہ 4 5 خوبصورت سی لڑکیاں کافی تیزی سے کام کر رہی تھیں۔ آپ آپ لوگ جائیں، ہم بنا لیتے ہیں، وہ بولی تو چہرہ پھلا ہوا تھا اور انداز میں جھجک کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ آپ سر کی وائف ہے نا؟ ایک قطرے چھوٹی عمر کی لڑکی بولی اور پہلی بار وہ سر ہلا گی ذرا فخر سے۔ میں نے کہا تھا نا یہی سر کی وائف ہے، آپ کتنی پیاری ہیں۔ ہم سوچتے تھے آئس سر کے سے شادی کریں گے اور آپ کو دیکھ کر بہت بہت اچھا لگا۔ اس کے دل و دماغ میں سکون سا اترا تھا اس کی بات پر۔ آپ کیوں زحمت کریں گی میم، بس کھانا بن گیا ہے، سر کی پسند کا ہے سب۔ چلے جی، شروع ہو گئی یہ سب۔ میم یہ نائلہ ہے، یہ نوشین، یکساں اور یہ بیا، اور یہ بیسٹ کوک کرتی ہے اور بولتی بھی بہت ہے۔ منیب کے تعارف کرانے پر ادا ہلکا سا مسکرائی۔ ہم ہم بھی فریش ہو جاتے ہیں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی تو ان سب سے کہہ کے وہ دوبارہ اس کمرے میں آ گئی جہاں آئس تیار ہو رہا تھا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ پریشانی سے وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ آئس پلٹا لیکن کوئی جواب نہیں دیا، اور جن نظروں سے وہ ادا کو دیکھ رہا تھا ادا جھجک گئی۔ آئس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ لڑکی کیا چاہتی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا، میں فریش ہو جاؤں، کچھ کھا لینا اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ اس جگہ پر اتنی سیکیورٹی ہے کہ تمہیں خوب گولیوں سے بھون دیں گی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ ذرا طنز اچھالتا اپنے بال سنوارنے لگا۔ ادا نے ایک نظر دیکھا۔ ہم کیوں بھاگیں گے؟ تمہارا بھروسہ ہی کب ہے، کب میرے ساتھ رہنا چاہو اور کب نہیں۔ اسے یاد تھا کچھ عرصے پہلے بھی وہ نارمل لگ رہی تھی اور پھر اس نے شادی سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بات آئس کے سینے میں بانس کی طرح چبھ رہی تھی۔ ہم ہم بھاگ نہیں رہے تھے، اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ معلوم ہے تم واک کے لیے جا رہی تھی اپنے شادی کے لہنگے میں۔ فی الحال میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ڈنر کر کے مجھے ایک میٹنگ پر جانا ہے۔ اور وہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ ادا کا دل پھر بے چین ہو گیا۔ فریش ہو جاؤ، وہ اس کے آگے اپنا ہاتھ ہلاتا بولا اور سنجیدگی سے باہر نکل گیا۔ ادا نے اپنا سوٹ کیس ایک طرف کھڑا دیکھا اور اس میں جب سامان نہیں ملا تو اس نے الماریاں کھول دی۔ آئس کے کپڑوں کے ساتھ اس کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ بے ساختہ زور و شور سے دل دھڑک اٹھا۔ اس نے آئس کے کپڑوں کو چھوا اور پھر ہاتھ کھینچ کر وہ ایک لباس نکال گئی۔ وہ نئے جوڑے تھے، بالکل وہ نئے جوڑے تھے جیسے پہلے سے اس کے کپڑوں کے ساتھ ہینگ ہو۔ اس نے انہی میں سے لباس کھینچ لیا اور شاور لینے چلی گئی۔ وہ نیچے آئی تو آئس کسی بات پر ہنس رہا تھا، شاید فون پر بات کر رہا تھا۔ اس کے آگے اشتہا انگیز کھانے کی خوشبو اڑاتی ڈشیز رکھی تھیں اور اچانک آئس کی مسکان تھم گئی اس کی جانب دیکھ کر۔ وہ بلیک ڈریس میں تھی اور بلیک ڈریس اس نے کافی پہلے ادا کے لیے لیا تھا۔ اس پر ہلکا ہلکا گولڈن نگوں سے کام تھا اور دوپٹہ لیے وہ بالوں کو ہلکا کھینچ کے بنا جوتے کے نیچے آئی تو آئس کی نظروں سے کچھ گڑبڑا گئی۔ آئس کی پیشانی پہ بل سے پڑ گئے تھے۔ ادا کو سب نے دیکھا تھا۔ آئس کچھ نہیں بولا اور وہ چیئر کھینچ کے بیٹھی تو آئس کی خوشبو اس میں سے اٹھنے لگی۔ وہ مزید بے چین ہو گیا۔ اب وہ لڑکی اسے چاہتی کیا تھی اور یہ حرکتیں کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ اتنا جل گئی تھی آج صبح والے واقعے پر کہ اب اس کا موڈ بدل گیا تھا؟ کیا اس کے موڈ پر چلتا اب؟ وہ غصے سے تپنے لگا۔ جب دل چاہا بھاگ اٹھی، جب دل چاہا ایسی حرکتیں کرنے لگی کہ وہ نگاہ بھی نہ ہٹا سکے۔ کھانے کی ٹیبل پہ منیب اور ان لڑکیوں کو بھی دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کیا یہ سب ساتھ کھاتے تھے؟
ادا کے چہرے پر پھر سے ایک دم جیلسی کا عنصر دیکھا۔ یہ نوشین ہے، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ پاکستان سے ہی یہاں آئی ہیں، مجھے ایئرپورٹ پر ملی تھی، اکیلی تھی مگر اب نہیں، اب ہم سب ان کی فیملی ہیں۔ وہ ادا کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے بولا۔ ادا کو شوق سا لگا۔ نائلہ میری اسسٹنٹ تھی اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر نے مس بہیو کیا تھا، اس کے بعد سے ہی یہیں رہتی ہے، اور یہ اقصیٰ دبئی میں دھوکے سے آئی تھی، اور یہاں تک کیسے آئی مجھے علم نہیں، انہیں بلایا تھا، اور یہ کیوٹ سی لڑکی زبردستی گھسی تھی میرے گھر میں۔ بیا کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہاں پر بس یہی رہتی ہیں، باقی ملازم اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اینڈ گائز، ادا آئز مائی وائف از وی نو آپ کی محبت سر، بیا شرارتی لہجے میں بولی۔ شاید وہ شانے اچکا گیا۔ ادا کو اس کے شاید کہنا اچھا نہیں لگا۔ اب تم ان سب کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا دل لگا کر رکھیں گی۔ وہ 2-3 لقمے لے کر اٹھ گیا۔ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ ادا کو کہاں چین تھا، اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ جہاں میں جاؤں گا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ جی، وہ بولی۔ میں اچھے لوگوں سے نہیں ملتا، میں نہیں چاہتا کسی کی نظر تمہیں دیکھے۔ آہستگی سے اس کا گال چھوتا وہ مدھم لہجے میں بولا، اور اس پر سے ایک نوٹ وار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ ادا کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آئس چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد اپنے جذبات کو سنبھالتا باہر نکل گیا۔ منیب اس کے پیچھے نکلا تھا، جبکہ باقی وہ چاروں اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراہٹ اچھال رہی تھی۔ معلوم نہیں کیوں یہاں وہ انسیکیور نہیں ہوئی تھی، لیکن صبح والا منظر اب بھی آنکھوں میں بسا تھا۔